شروعات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ سے جو انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹرویو میں دی، اور ان کا کہنا تھا کہ دو بڑی اہم باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کی۔ کلاسر صاحب، انہوں نے کہا کہ 2 دفعہ بہت کلوز چلے گئے تھے کہ کوئی ڈیل جو ہے وہ کریک ہو جائے ود عمران خان، لیکن وہ تو کوئی اس قسم کی ڈیل یا کوئی بات چیت تو وہ چاہتے ہی نہیں ہے، اور ان کا تو بیسکلی یہ کہنا تھا کہ انہوں نے خود ہی جو ہے وہ سیبوٹاج کر دی جو بھی ان کو آفر جو ہے وہ دی جا رہی تھی، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو قبول نہیں ہے۔ بڑا یہ انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلا سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جب بھی بات کریں گے، آپ ان کے ٹی وی شوز اٹھا کے ہمیشہ پازیٹیو بات کریں گے خان صاحب کے حوالے سے۔ ان کو ذرا ایک مطلب ہے اپنی پارٹی سے ہٹ کر، ان کی پارٹی کے اکثر لوگ جو ہیں خان صاحب پہ وہ تبرہ پڑیں گے، تنقید کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، میں نام اب اس میں کیا لوں، لمبا لسٹ ہے۔ لیکن رانا صاحب جب بھی آئیں گے وہ اپنے تئیں اسی طرح کی گفتگو کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، جس سے لگے گا کہ وہ خان صاحب کو ایک بڑی اہمیت دیتے ہیں، دینی بھی چاہیے، بڑی پولیٹیکل پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں۔ ابھی بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں، کہیں آپ کو یاد ہوں گے کوئی اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں، سافٹ اپروچ ہے۔ اب میرے لیے تھوڑی سی بات ہضم کرنی ذرا مشکل ہے، کیونکہ ایک تو میں یہاں پارلیمنٹ میں کچھ 24-25 سال سے میں نے ان لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے، سیاست ان کی دیکھی ہے، ان کی کلا بازیاں دیکھی ہیں، ان کی چلاکیاں دیکھی ہیں، ان کی شروڈنس دیکھی ہے، اور اس کے بغیر تو بان ہی نہیں سکتے۔ دے آر ناٹ کامنر، یہ ذہن میں رکھیں۔ سیاستدان اس لیول کے جو پاور میں جاتے ہیں یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ جو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، ماریں کھائیں گے، تشدد برداشت کریں گے، تھانہ کچہری، گھر برباد، گرفتاریاں، جیل، یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا۔ ان کے ذہن میں جو ہوتا ہے نا، ہم نے رول کرنا ہے، یہ مطلب پاور کا جو ایک اس کی اسٹرگل کرنا ہوتا ہے، عام آدمی تو کر ہی نہیں سکتا۔ سو ان کے اندر نہ کوئی لوگوں کو 6th سینسز ہوتی ہیں عموماً، ان کے ساتھ میں 4 بڑھا کے 10th کہوں گا کہ ایک اس طرح کے یہ مطلب پولیٹیشنز کی ان کی 10 ان کی یا 11 ان کے حصے ہوتے ہیں، انسٹنکٹ ہوتی ہیں۔ سو دے آر ورکنگ آن مینی فرنٹس۔ رانا صاحب کے ذمہ یہی لگایا گیا ہے۔ یہ جیسے آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں کہتا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہے نا گڈ کپ بیڈ کپ کھیلتے ہیں، اور گھر میں صبح ناشتے پہ اٹھ کے نا پہلے طے کر لے، پا جی تسی کی کہنا ہے تو میں کی کہنا ہے، آج سارا دن میڈیا پہ کیا چلانا ہے، کس کو کیا کہنا ہے۔ ہمیشہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب جو ہے نا، اٹھا کے دیکھ لمبی ہسٹری ہے۔ میں تو لندن کے دنوں سے بڑا قریب سے دیکھا ہے ان کو، وہاں پہ 1.5 سال جو رپورٹنگ کی ہے، تو باقاعدہ وہ اپنے نوٹس لے کر آتے تھے کہ باجی آج آپ نے یہ کہنا ہے، تو بڑے عرصہ وہ کھیلتے رہے۔ نواز شریف صاحب جو تھے ان کا امیج تھا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، بھائی صاحب وہ فوج کے خلاف بیانات دیتے تھے، شہباز شریف صاحب وہ جا کے وہ ایگو مساج کرتے، جناب کیانی سے خفیہ ملاقاتیں کرتے تھے، وہ کہتے دیکھیں آپ کے بھائی بڑے سخت بیانات دیتے ہیں فوج پہ، کارگل پہ، جرنیلوں پہ، مشرف، وہ کہتے ہیں آپ بھی کچھ ہمیں دیں تو میں بھائی جان کو جا کے راضی کرتا ہوں۔ سو دیٹس وہی پرانی ٹرم جو ہے، جو یہاں سے سپورٹرز کو بھی خوش رکھنا اور وہاں سے پاور کوریڈور کو بھی خوش کیا انہوں نے، دیٹس واٹ دے ہیو ڈن۔ شہباز شریف صاحب کا کام ہی یہ تھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شہباز شریف صاحب کو وہ منع کر دیتے جی فوج سے مذاکرات نہیں کرنے، ملنا نہیں ہے، سیکرٹ ملاقاتیں نہیں کرنی، یہ جو کرتے تھے چودھری نثار علی خان صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی دور میں 2008 اور 2013 کے درمیان ان کی مطلب 20 کے قریب زیادہ جو مطلب خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ نواز شریف صاحب سے پوچھا گیا، کہتے ناٹ ٹو مائی نالج، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں یہ ان سے پنجاب ہاؤس میں سوال ہوا تھا۔ سو یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے طے کر کے چلتے ہیں کہ کس نے کیا لائن لینی ہونی ہے، اور اس کے فوائد ان کے ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ ٹاسک دی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ پتہ ہے اس چیز کا، آج والے اس سے اسٹیٹمنٹ سے کیا ثابت ہوتا ہے جو انہوں نے دیا ہے، کیا تھیوری ہے اس کی؟ کہ 2-3 وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ موقع تھے اور ہم کرنے کو لوگوں نے کہا جی سیاسی حل نکالیں، فلاں نکالیں۔ اب وہ پی ٹی اے کے ورکر کو یہ لائن بیچ رہے ہیں کہ خان صاحب مرضی سے جیل میں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم تو بات چیت کے لیے تیار تھے، بڑے قریب پہنچ گئے تھے، بات چیت ہونے والی تھی، 1-2 منٹ وہ کیا کہتے ہیں لب و بام رہ گیا تھا، تو اور خان صاحب جو ہے نا، تو آپ کا ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، وہ بالکل نہ جھکنے کو تیار ہے، نہ بکنے کو تیار ہے، نہ کمزور ہونے کو تیار ہے۔ وہ ہی از اے لون وارئر، ہی از اے لون وولف اینڈ ہی از اے میوریک، 1 مین آرمی 1 مین ڈیمولیشن اسکواڈ، پورے کا پورا سسٹم سے اکیلا بندہ لڑ گیا۔ ابھی ہم نے تو کوشش کی تھی اپنی اس میں نا، آپ نوٹ کریں بے بسی سی ظاہر کر رہے ہیں، دیٹس اے شروڈنس، ناٹ بیکاز کہ دے آر بے بس، لیکن یہ نیریٹو کیا دے رہے ہیں کہ جناب کے خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ کوئی وہ نہیں دکھا رہے، وہ فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے، لہٰذا کوئی ایسا سچ نہیں ہے۔ دوسرا وہ خان صاحب کو بھی ذرا تھوڑا سا بانس پہ چڑھا رہے ہیں، ان کے فالوورز کو چڑھا رہے ہیں کہ باقی اس ملک میں سب لوگوں نے ڈیلز کی، نواز شریف نے کی، زرداری صاحب نے کی، بینظیر بھٹو نے کی، لمبی لسٹ ہے، لیکن عمران خان ڈیل نہیں کر رہا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں رہیں،
اور خان صاحب بیٹھے رہے وہاں پہ. ان کے فالوور بھی آج ان کے دیکھیں بیانات پہ ان کے پورے فالوور جو ہیں کیسے آسمان کو جا لگیں کہ دیکھا ہمارا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے, ہمارا کپتان جھکنے کو تیار نہیں ہے, وہ کہیں جانے. دیٹس واٹ دے ایگزیکٹلی وانٹ کہ اگلے 3 سال الیکشن تک خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں. یہ ٹاسک ہے رانا صاحب کے پاس کہ آپ نے ان کو نیچے نہیں ہونے دینا, آپ نے ان کا حوصلہ برقرار رکھنا ہے تاکہ یہ اس چیز کو وہ جو ان پہ دباؤ پڑتے ہیں نا, آتے ہیں ہر جگہ سے کہ دیکھیں یہ آپ نے یہ عمران خان کو جیل میں رکھا, وہ کہتے ہیں ہم تو بات کرنے کو تیار تھے, تو ہم تو بڑے قریب پہنچ گئے تھے. یہ کب قریب پہنچ گئے تھے میں آپ کو ذرا اس پہ بتاؤں. ہاں پلیز. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہتے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے. محمود خان چکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ فوج سے مذاکرات کریں گے, یاد ہے آپ کو؟ عمران خان صاحب نے اس وقت پہلے بھی کہا تھا میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں, فوج مجھ سے بات کرے. یہ ریکارڈ پہ چیزیں ہیں. لیکن رانا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں خان صاحب بات کرنے, بھائی بات کرنے کو تو آپ تیار نہیں ہیں, وہ تو فوج تیار نہیں ہے. خان صاحب نے تو کئی دفعہ اپنے 2-3 اپنے انڈیکیشن دے چکے ہیں. اچھا بیرسٹر گوہر کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے, ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا کہ فوج سے وہ بات کرے گا, وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آیا. پھر ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس میں جس میں کوئی 8-10 عمران خان صاحب کی طرف سے تھے, 8-10 حکومت کی طرف سے تھے, اور ان کو کہا گیا تھا کہ جناب کہ آپ آخر پہ انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر اور سب نے, حامد رضا صاحب بھی تھے اس وقت سارے, کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروا دیں. میں لاسٹ جنوری کی بات کر رہا ہوں جو 31 یا 30 جنوری ڈیڈ لائن تھی, انہوں نے ان کی ملاقات نہیں کرانے دی تھی. یہ جو یہ بات ٹرمپ والے الیکشنز ہونے والے الیکشن کے بعد, الیکشن کے بعد کی بات ہے, اس کے بعد کی بات ہے, یہ اس کے نومبر میں وہ ہو گیا. ابھی اس کے اوتھ ٹیکنگ کے بعد سے پہلے کی بات ہے یہ. انہوں نے اس وقت بھی ان کی ملاقات نہیں کرائی تھی. دوسری طرف سہیل افریدی صاحب نے وزیر اعظم کو کال پہ انہوں نے کہا جی میری خان صاحب سے ملاقات کروا دیں, 6 مہینے کو انہوں نے ملاقات کرائی. سو یہ جب یہ چیزیں کہتے ہیں خان صاحب, اچھا آپ کو یاد انہوں نے کیا کہا تھا, علیمہ خان صاحب نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا میرے بھائی کو آپ نے رکھا ہے, بھائی پوچھتے ہیں یا میں پوچھتا ہوں, بتائیں ہم ایسا کیا کریں کہ آپ لوگ جو ہیں, یاد ہے یہ علیمہ خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, اس نے کہا بتائیں جی ہم نے کیا کرنا ہے, کیا ایسا کریں. ہاں سو وہ تو تیار تھے, عمران خان صاحب تو تیار تھے جب انہوں نے چکزئی صاحب کو نامینیٹ کر دیا, جب انہوں نے بیرسٹر گوہر اور 2-4 اور لوگوں کو نامینیٹ کر دیا, جب انہوں نے پارلیمانی کمیٹی بنا دی جس سے آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی. اب آپ کہتے ہیں جناب کہ وہ خان صاحب جو ہیں وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نو مذاکرات نو چیزیں. تو میرا جو ذاتی طور پر میری اوپینین یہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ رانا صاحب جو ہیں کہ آپ خان صاحب اور ان کو حامی جو ہیں ان کو یہی ہوا پھونکی رکھیں, بری رکھیں, یہی تصور دیے رکھیں. ان کا ورکر بھی وہ گھر بیٹھے گا, بھائی خان صاحب تو مرضی سے بیٹھا ہے, بھائی خان صاحب چاہتے تو باہر آ سکتے تھے, خان صاحب نہیں آنے چاہتے, خان صاحب نہیں آنا چاہتے, ہم بھی سڑکوں پہ نہیں آتے. تو یہ چیزیں ڈسکریج, اس کی تھوڑی سی آپ ڈیلیکیٹ امپیکٹ پہ جائیں. آج سارا ٹویٹر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس کے رانا ثناء اللہ صاحب کی کلپ لے کے. سائنس ہے رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ کے پیچھے. رانا صاحب جناب آپ ان کو ایسے سمجھتے ہیں گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, پوری دنیا بھگتی ہوئی ہے, انہوں نے مطلب ہے کہاں سے 30-40 سال کا تجربہ ہے سیاست کا. آپ کا خیال ہے ان کے دل میں عمران خان کی ہمدردی آ گئی جنہوں نے 17 کلو ہیروئن ڈال کے ان کو جیل میں رکھا, اور جو اس کا جو عذاب ان پہ ٹوٹے خود بتاتے ہیں, ان کی سزائے موت ہے مطلب جناب علی, وہ جو ان کو سزائے موت تک لے گئے تھے تقریباً. اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ نے ہمارے ایک یہ پروگرام میں کہا تھا جی ٹی وی پہ جب ہم اس میں تھے, انہوں نے کہا جناب کہ جس فوجی افسر نے ان پہ وہ کیس بنایا تھا اس کے اینٹی نارکوٹکس فورس کے, اس کے بیٹے کو بعد میں عمران خان صاحب نے وہاں سے فوج سے لا کے اسسٹنٹ کمشنر لگایا. یہ رانا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, ہمارے پروگرام میں کہا تھا. یہ انہوں نے چیزیں کی تھی. ان کی بیگم صاحبہ کا رانا صاحب کی آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کلپ وہ بھی چل رہا تھا کہ اس وقت فیملی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا تھا. لیکن اچانک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب یہ سارے نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں, ان کے دل سے ساری قدورتیں نکل گئی ہیں, سارے غصے نکل گئے ہیں, نہ ہیروئن والا غصہ ہے, نہ ان کی فیملی والا ہے, نہ ان کے دماد والا ہے, نہ کسی کا ہے. رانا صاحب از ایمرجنگ ایز اے پیس میکر, وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں اسی عمران خان سے جو ان کو سزائے موت تک لے گئے, جنہوں نے ان کو وہاں پہ اس تھانے میں رکھا, ٹارچر ہوئے, بستر نہیں ملا, وہ کہتے تھے کیمرے لگے ہوئے تھے, فلمیں بنتی تھیں, خان صاحب کو دکھائی جاتی تھیں. آج اچانک رانا صاحب جو ہے نا ہی از پورٹریئنگ عمران خان ایز اے گلیڈیٹر, بریو ہارٹ, جو جھکنے کو تیار نہیں ہے. یہ جھکنے والی کہانیاں جو انہیں جان بوجھ کے کر رہے ہیں. خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے سیریس ایفرٹ کی تھی, انہوں نے کوشش بھی کی تھی. ان کے الفاظ ہیں کہ میں ان کو آرمی چیف کو فون کرتا ہوں, یہ گرفتاری سے پہلے وہ آگے سے میرا فون نہیں سنتے. بعد میں انہوں نے ڈیلیگیشن بنائے. آپ نے نہیں ہونے دی یہ ڈیل, اگر ہو بھی رہی تھی تو حکومت نہیں ہونے دے رہی. یہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نہیں ہونے دیں گے. آج اگر عمران خان صاحب اور فوج کے درمیان اگر صلح ہوتی ہے تو یہ نقصان کس کو ہے؟
आर्मी इसलिए भी इनके साथ खड़ी हुई कि आर्मी के पास वो नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ। आपको कब ये सूट करता है कि जनाब खान साहब सड़कों पे आ जाएं, बाहर आ जाएं और आप जो मजे कर रहे हैं सारे और डील हो जाए, मतलब पूरी दुनिया फिर रहे हैं। हाँ। आपका वजीर आज़म पाकिस्तान के दौर पे कभी कभी हमें नजर आता है, तो आपका ख्याल है खान साहब सड़कों पे आ जाएं, बाहर आ जाएं, डील शील हो जाए। आई डोंट बाई दैट कि इस पे खान साहब हामी जो खुश है ना, ये राणा साहब की कामयाबी है। अब जब राणा साहब ऐसी स्टेटमेंट देंगे तो मैं जो हूँ वो एक डिफरेंट जाविये से जो है वो उसको इनको देखूंगी और सोचूंगी। सियासतदान को ना साथ डालें, ये ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंचे, ये इसके बड़े कष्ट काटे हैं इन्होंने, बड़ी साइंस है, बड़ी साइंस है।